السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا پڑھیں گے سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چلیے جی، یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب نماز کا ترجمہ پڑھا تھا تو کہاں تک پڑھا تھا؟ کون سی آیت سورۃ الفاتحہ کی چل رہی تھی؟ یہ بتا دیجیے۔ آیت نمبر 4۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 4 ہم نے شروع کرنی ہے یا مکمل کر لی تھی؟ 4 and 5 will study۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ 4 and 5۔ مالک یوم الدین ہم پڑھ چکے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی آئی تھنک ہم نے پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، 5th پڑھتے ہیں جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ایاک ہم نے پڑھ لی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے جی۔ اب چلیں گے ہم اس سے نیکسٹ آیت پر، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلیں گے۔ اہدنا، میں یہاں پہ وائٹ بورڈ بھی شیئر کر دوں آپ حضرات کی طرف۔ اہدنا کا ویسے ترجمہ ہے ہدایت دیجئے۔ اہدی کا مطلب ہدایت دیجئے، نون الف زبر نا کا مطلب ہے ہم کو، ہم کو ہدایت دیجئے۔ جب کسی ورب کے آخر میں امر کا حکم جو ہوتا ہے، یعنی حکمیہ جملہ جو ہوتا ہے، اس کے آخر میں جب کوئی پروناؤن لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عموماً وہاں مفعول بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس پر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھیں، اہدی یہ حکمیہ جملہ ہے، لیکن ہم چونکہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اس جملے کے پہلے 2 ٹکڑے ہیں، یہ سمجھے۔ ایک ہے اہدی، ایک ہے نون الف زبر نا، اہدینا۔ اہدی کا اگر میں پاسٹ نکالوں تو یہ ہدایت، یہ نکلے گا ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدا یہدی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اسی سے ہم جب نماز والا جملہ نکالتے ہیں جو حکمیہ ہے لیکن ہے عرض ہے اللہ سے ہے، اہدی آپ ہدایت دیجئے نا ہم سب کو، یہ الگ لفظ ہے، ہم سب کو آپ ہدایت دیجئے۔ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا اہدی کا، ایک یہاں پر اور غالباً ایک سورۃ صاد میں یوز ہوا ہے۔
ہدایت دیجئے ہم کو. ہم نماز میں اللہ سے ہدایت کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ 10 سے 15 دفعہ، اس سے بھی زیادہ. اگر یہ لفظ ہو کہ مجھ کو ہدایت دے، صرف مجھ کو، تو نون یازر نہیں ہوگا آخر میں. اہدینی، مجھ کو ہدایت دیجیے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہے اہدنا ہم سب کو، اس لیے نون الف سے بڑھنا لاسٹ میں لگے گا. اس کے ابھی ہم نے حکمیہ جملہ بنانے کے ابھی ہم نے اصول و ضوابط نہیں پڑھے ہیں، اس لیے ہم یہاں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس الصراط. الصراط کہتے ہیں راستے کو. الصراط راستے کو. اور یہ راستہ پر جو الف لام ہے نا جی، ہر راستے کو عربی میں صراط کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے پراپر کر دیا نا اس کو الف لام لگا کر، تو اس سے مراد ہو گیا ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ. اور قرآن مجید میں یہ ورڈ 45 ٹائم یوز ہوا ہے، الصراط کا لفظ، کہ اے اللہ ہم کو آپ ہدایت دیجئے الصراط کی، راستے کی. اچھا، اگلا پہلے لفظ پڑھ لیں، پھر میں ایک تفسیری نکتہ بیان کروں گا، تفسیر سے ریلیٹڈ ہے وہ. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے المستقیم. المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، بالکل جس کی ڈائریکشن سیدھی ہو، گناہ پر مبنی نہ ہو، نیکی پر مبنی ہو وہ راستہ سیدھا. استقامت کہتے ہیں نا کنسسٹنسی کو، سیدھا ہونے کو، بالکل ہمیشگی کو. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا المستقیم. یہ لفظ قرآن مجید میں 32 دفعہ یوز ہوا ہے، سوری 37 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے پورے قرآن میں. 37 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سیدھا راستہ، المستقیم صفت ہے الصراط کی، یعنی الصراط راستہ، اور کون سا؟ المستقیم جو سیدھا ہو، وہ راستہ اے اللہ ہم کو آپ دکھا دیجئے. اچھا جی، یہاں پر یہ جو ہدایت کا لفظ ہے، اس پر آئیے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اہدینا میں جو ہدایت کا لفظ ہے، اہدین، ہدایت. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. میں یہیں لکھ رہا ہوں ان قسموں کو. یہ جب پوری بات ہو جائے گی پھر صحیح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس پہ کیوں گفتگو کی ہے. پہلی قسم ہدایت کی، یہ میں لکھ رہا ہوں جی ہاں، اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. صرف کہ بھائی یہاں سے وہاں چلے جاؤ، یہ راستہ ہے، یہ میپ ہے اس کا سارا، یہاں سے وہاں چلے جاؤ. اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اراء کہتے ہیں ٹو شو سم تھنگ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو راستہ دکھا دے. یہ ہدایت کی ایک قسم ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی مجھے ساہیوال سے لاہور جانا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ یہاں سے یوں جاؤ، وہاں سے رائٹ ہو جانا، وہاں سے لیفٹ ہو جانا، وہاں سے، یعنی زبانی کلامی آپ نے اس کو ڈائریکشنز بتا دی ہیں، اور آپ نے اسے کھڑے کھڑے وہاں سے ایک راستے کی تھوڑی سی
پیچیدگیاں بتا دی. اسے عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق. یہ ایک قسم ہو گئی ہدایت کی. یہ بھی آپ نے اس کو ہدایت کر دی نا کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چلے جانا. دوسری قسم سنیے. دوسری قسم ہے ہدایت کی ایصال الی المطلوب. بڑے اچھے سے یاد رکھیے گا ان دونوں قسموں کو. میں نے پھر اس کے بعد ایک اس سے رزلٹ نکالنا ہے. ایصال الی المطلوب. ایصال کہتے ہیں پہنچا دینا، ریچ. الا کہتے ہیں طرف کو، جیسا کہ ہم نے پڑھا. مطلوب کا مطلب ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں کا سفر کا ارادہ ہے، جو چیز طلب کی ہوئی ہے آپ نے. ایصال الی المطلوب یعنی ہدایت کی دوسری قسم ہے جس بندے نے جس چیز کی ہدایت مانگی ہے آپ سے، اس کا ہاتھ پکڑیں، وہاں چھوڑ آئیں اس کو. جس نے راستہ پوچھا ہے آپ اسے بتائیں نا کہ یہاں سے جاؤ، وہاں سے جاؤ، وہاں سے جاؤ، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑیں یا اس کو اپنی سواری میں بٹھائیں اور اس کو وہاں لے جائیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے. اس ہدایت کی قسم کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی جو مطلوبہ جگہ ہے وہاں چھوڑ آنا، وہاں پہنچا دینا. یہ ہدایت کا دوسرا مطلب ہے. دو مطلب میں نے کہے تھے. مجھے یہ تقسیم ہدایت کی کیوں کرنی پڑی، یعنی کیا ضرورت تھی اس گفتگو میں پڑھنے کی؟ وہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اب میں وہ بات عرض کروں گا. یہ تو پہلے تمہید تھی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا، اور ایک ہے ہاتھ پکڑ کے منزل تک چھوڑ آنا جہاں وہ صاحب جانا چاہتے ہیں. اب سمجھیے سورت حامیم سجدہ میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں آیت بھی سنا دیتا ہوں. وَأَمَّا ثَمُودُ، بہرحال جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت پر ترجیح دی گمراہی کو. علی الہدا، انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر. یہ ایک آیت ہو گئی. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہاں جی بالکل، اراءۃ الطریق کا مطلب ہے کہ آپ نے راستہ دکھایا ہے، اس کو بتایا ہے صرف. اب وہ چلے راستے پر یا نہ چلے اس کی مرضی، وہ غلط ہو جائے، کہیں اور چلا جائے. لیکن جب آپ نے ہاتھ پکڑ کے وہاں چھوڑ آئے اس منزل پر، تو یہ ہے ایصال الی المطلوب. اب وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی قوم سمود کو اور وہ گمراہ ہو گئے. جی. وَأَمَّا ثَمُودُ، بہرحال جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کو مرجوح قرار دیا اور گمراہی کو ترجیح دی انہوں نے. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ نے جو ان کو ہدایت دی تھی، ان دونوں ہدایتوں میں سے وہ کون سی ہدایت تھی؟ ہاں، اراءۃ الطریق، کہ اللہ نے راستہ بتا دیا تھا ان کو شریعت نازل کر کے کہ چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر، اور یہ راستہ ہدایت کا، یہ گمراہی کا. اللہ نے ان کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے گیا، اللہ ان کو صرف بتایا راستہ. کیوں ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے اس ہدایت کا؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی کو دوسرے والی ہدایت دے، ایصال الی المطلوب والی، اور وہ پھر بھی گمراہ ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جنت تک چھوڑ آئے اور پھر گمراہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو راستہ بتا دیا جائے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہو جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ گے. اب اس کی مرضی ہو جائے یا نہ جائے. تو قوم سمود نے راستہ تو اللہ نے دکھا دیا ان کو، لیکن وہ چلے نہیں اس راستے. انہوں نے گمراہی والا راستہ چن لیا.
اچھا، یہ ایک بات اپنے پاس رکھ لیجیے، اب دوسری بات سمجھیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔ اس آیت میں کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہاں، سیکنڈ والی، کیونکہ جو پہلے والی ہدایت ہے وہ تو حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے وحی لے کر ابو جہل تک بھی پہنچائی ہے، ابو لہب تک بھی پہنچائی، سارے کفار مکہ تک پہنچائی، لیکن وہ چلے نہیں ہیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہیں پہنچائی ان تک، ہدایت تو پہنچائی لیکن وہ جنت میں نہیں پہنچ سکے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ کہ ان کو ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، کسی شخص کا اسلام پر آ جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جنت میں چلے جانا صرف پیغام پہنچا دینا یہ اراءۃ الطریق ہوتا ہے، اور پھر اسلام پر چلتے رہنا، جنت میں چلے جانا یہ ایصال الی المطلوب ہے، یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ چیز۔ ہاں، راستہ دکھا سکتے ہیں آپ مجھے، میں آپ کو، نیک آدمی جو اولیاء متقین ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، پیغمبر علیہ السلام ہے، وہ اراءۃ الطریق کرتے تھے، ایصال الی المطلوب اللہ کے پاس اتھارٹی ہوتی۔ تو اس لیے ہم جو اب اس آیت میں اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں وہ اراءۃ الطریق ہی ہے، پہلی والی ہی ہے وہ، کہ اے اللہ آپ ہم کو ہدایت دیجئے، کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، ہم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو واضح اور سیدھی ہدایت دیجئے۔ اگلی آیت جو اس ہے ہمارے پاس، سورۃ فاتحہ کی جو اگلی آیت ہے، صراط الذین، اس میں ہم نے اس راستے کی تعیین بھی کی ہے اللہ سے، کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک لفظ یوز کر رہے ہیں الذین، یہ نیا لفظ ہے، شاید ہم نے پہلے بھی پڑھا ہو۔ الذین، پھر میں آپ حضرات کے سامنے لکھ رہا ہوں، الذین اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ، دوز پیپل بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دوز پیپل وہ لوگ جو کہ، الذین وہاں یوز ہوتا ہے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، عربی میں گرامر کا حصہ ہے یہ، اسے موصول کہتے ہیں۔ یہ الذی، اللذانی، اللذینہ، یہ جو تین ہم نے پڑھے تھے، اللتی، اللتانی، اللواتی، اللہ، یہ جو ہم نے پڑھے تھے یہ اس میں موصول کہلاتے ہیں۔ یہ آدھا جملہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور لفظ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو پورا کرتا ہے آ کر، اسے صلہ کہتے ہیں، اسے صلہ بولتے ہیں۔ پہلے موصول آتا ہے پھر صلہ آتا ہے، تو الذین اس میں موصول ہے، اور اگلا جملہ ہے نا جو انعمت علیہم، یہ پورا صلہ ہے، یہ پورا پرفیکٹ کرتا جملے کو۔ تو ہم نے کہا صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین کا ترجمہ آ گیا نا جی، ان لوگوں کا راستہ۔ اچھا، صراط کا تو مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا راستہ، اور یہ 45 ٹائم آیا تھا قرآن مجید میں، ان میں سے ایک دفعہ پھر یہاں پہ آ گیا۔ پھر اگلا لفظ آیا الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ الذین پورے قرآن مجید میں اتنی دفعہ یوز ہوا ہے، 1080 دفعہ، 1080 دفعہ یہ یوز ہوا ہے لفظ قرآن مجید میں، 1080 دفعہ۔ الذین ان لوگوں کا راستہ، اے اللہ جی ان لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا؟ انعمت
آپ نے انعام کیا جن پر. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک ضمیریں پڑھی تھیں، انتا، انتی، انتما، انتم، انا، نحن. وہی یہ چیز آخر میں لگی ہے، انعمتا، آپ نے انعام کیا، یو. ٹھیک ہے جی. یو، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، آپ نے انعام کیا ہے جن پر، انعمتا، آپ نے انعام کیا. اب اگر کوئی شخص پڑھ دے انعام تو میں نے ان پر انعام کیا، زبر زیر پیش سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. تجوید پڑھنا بہت ضروری ہے، تجوید کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے. صرف زبر زیر پیش سے ہی لحن جلی میجر مسٹیک ہو جاتی. آگے لفظ ہے ہمارے پاس علا پلس ہم، علیہم جو آگے آ رہا ہے انعامتا کے بعد، علیہم. علا کا مطلب ہوتا ہے اپون، پر، کسی چیز پر. اور ہم کو آپ جانتے ہیں، ہوا، ہما، ہم. یہ ہم آ رہا ہے علی، اللہ کی وجہ سے. اصل لفظ یہ ہم ہی ہے کہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، آپ نے انعام کیا ہے، علیہم، ان پر، ان لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہے جی. ہم کیا سنگل ہے، ہوا، ہوا، ہما، ہم. اور فیمیل تھا ہیا، ہما، ہن. یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں، یاد رکھیے گا. البتہ علیہم ایز اٹ از اگر ہم اس لفظ کو لیں، علیہم کا لفظ جو یہاں سورۃ الفاتحہ میں آیا ہے، علیہم کا ورڈ، یہ والا لفظ پورے قرآن مجید کے اندر 216 دفعہ یوز ہوا ہے، علیہم کا لفظ. اے اللہ آپ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے. اب وہ لوگ کون ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ، یعنی ان کا ہمیں کیسے پتا چلا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر خود ہی سورۃ النساء میں کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوٹ فرما لیں وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ ہیں 4 لوگ. ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ وہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اس لیے ان حضرات کے، یعنی یہ جو 4 گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء یہ ہم نہیں بن سکتے، صدیق بن سکتے ہیں، شہداء بن سکتے ہیں، صالحین بن سکتے ہیں، انبیاء نہیں بن سکتے ہم لوگ. 3 راستے ہمارے لیے اوپن ہیں. ان 3 لوگوں کے 2 قسم کے اعمال تھے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نا جی. تھوڑی سی تفسیر بھی چل رہی ہے آج ساتھ ساتھ. ان لوگوں کے 2 طرح سے اعمال تھے، ایک دل کے اعمال ان لوگوں کے، اور ایک اعضاء کے اعمال. دل کے اعمال میں ایمان، اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور توکل وغیرہ. یہ ان لوگوں کے دل کے اعمال تھے جنہیں آپ عقائد کہہ سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے اعضاء کے اعمال کیا تھے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اس کے بعد صدقات، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا.
جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی نیکیاں، یہ اعمال ان لوگوں کے اعضاء کے تھے جو فزیکل انسان کرتا ہے جن کام. تو اگر آپ دیکھ لیجئے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں انتہا درجے کے یعنی پیک لیول پہ، تو ہم انشاءاللہ ان میں سے شمار ہوں گے، چار میں سے تین کے اندر ہم شمار ہو جائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے جی. اب انعمت کا لفظ لکھ لیں، پورے قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے. انعمت، انعمت کا ورڈ 5 ٹائم یوز ہوا ہے قرآن مجید میں. اس آیت کو پڑھ کر ہم نے کیا سیکھا، یعنی اپلائی کیسے کرنا ہے اس آیت کو ہم نے اپنے اوپر. وہ جو ہم نے فارمولا پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کی ہر آیت کے بعد جسے ہم یوز کرتے ہیں، اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھیں گے آج. عادت نمبر 11 وہ عادت ہے اچھی شخصیات کو فالو کرنا جو سوسائٹی میں ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں. یہ سارے انبیاء کرام، یہ صدیقین، شہداء، صالحین، ان حضرات کو کاپی کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے راہ ہدایت کا نمونہ بنانا، یہ عادت ہم سیکھتے ہیں اس آیت سے. چلیے یہاں تک یہ آیت ہو گئی. غیر المغضوب علیہم پھر پڑھیں گے، ابھی 2 4 منٹ لے لیجیے.
جی ویلکم بیک عزیز طلباء کرام. آپ حضرات کے سامنے گرامر ابھی ہم تھوڑی سی پڑھیں گے، اور ایک ہم یہاں تمرین کریں گے. تمرین عربی میں کہتے ہیں ایکسرسائز کو. آپ حضرات کے سامنے وہ شیئر کی جائے گی. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دی جائے یا یہیں پر ہی شیئر کر دی جائے. آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے ابھی. یہ آپ نے ابھی رائٹ اپ کرنا ہے اس کو، اور سینڈ کرنا ہوگا آپ نے اس کو ابھی. ون منٹ ویٹ. یہ میں عبداللہ صاحب کو سینڈ کر رہا ہوں، یہ آپ تک پہنچا دیں گے ابھی. آپ نے ابھی اس کو بیٹھ کے رائٹ کرنا ہے اپنے پاس. یہ ایک فیملی ہے اور فیملی سے متعلق گفتگو ہے. آپ نے اس کو ترجمہ کرنا ہے اور اس کو ابھی رائٹ کر کے واٹس ایپ کرنا ہے عبداللہ صاحب کو. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بھائی کائنڈلی ان کو یہ سب تک پکچر پہنچا دیجیے آپ. میں نے آپ کو سینڈ کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں، رولز اور ضوابط جو ہم نے کل پڑھے تھے. یہ 3-4 لائنوں پر مبنی ایک تمرین ہے، ایکسرسائز ہے. یہ آپ تک ابھی آ جائے گی. آپ نے ان کو اپنے پیج پر ہاتھ سے لکھ لیں، یا آپ موبائل پہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے، نوٹس وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں. یہ ایز اٹ از سینڈ کر دیں آپ واپس. عبداللہ صاحب کو مجھ تک یہ پہنچ جائیں گے، اور یہ ابھی رائٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے. بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک خاندان ہے. ٹھیک ہے عبداللہ ستار، شکریہ آپ کا. یہ آپ اپنے سامنے اس کو اوپن کیجئے واٹس ایپ میں اگر آپ کو مل گئی ہے تو، اور بال پوائنٹ اور پیج لے لیجئے، اس پہ اس کو ایز اٹ از لکھتے جائیں. پہلے عربی والا جملہ لکھ لیں، یا صرف اردو والا ہی لکھ لیں، ترجمہ لکھ لیں صرف، یا عربی والا لکھ کے سامنے پھر اس کی اردو لکھ دیجئے. جی شاباش، سٹارٹ ہو جائیے. اس میں کل والی گرامر کے اصول و ضوابط یوز ہوئے ہیں. شکریہ.